السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ محترم اسلامی بھائیوں اور بہنوں، تذکرہ چل رہا تھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور کل کی مجلس میں ان کے تعلق سے کچھ ابتدائی اور اہم باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی۔ آج کی مجلس میں مزید ان کے تعلق سے تذکرہ کرنا ہے اور ان کے تعلق سے مزید باتیں بتا کر کے ان کا تذکرہ آج انشاءاللہ ہم مکمل کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ایک بات جو کل کسی نے سوال کیا تھا کہ جنگ احد کے تعلق سے، کہ اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ جو قوم جنگ جیتتی تھی یا جو فوج جنگ جیتتی تھی وہ 3 دن تک اسی میدان میں ٹھہرتی تھی، یہ اصول تھا۔ لیکن مشرکین جو بظاہر یہ جنگ جیتے وہ فوراً بھاگ گئے اور وہ 3 دن نہیں ٹھہرے۔ اس اعتبار سے اس کو جیت نہیں کہا جائے گا، اس کو جیت نہیں کہا جائے گا اور مسلمانوں کے ہار نہیں کہا جائے گا۔ تو دیکھیں، اگر آپ نے غور سے سنا ہو تو کل میں نے یہ جملہ استعمال کیا تھا کہ بظاہر جیت ملی ان کو، حتمی کہ وہی ونر تھے، وہی جیت گئے تھے۔ بظاہر میں نے کہا ظاہری طور سے، ظاہر سی بات ہے کہ مطلب آپ کوئی بھی اگر دیکھے گا تو ظاہری طور سے یہی لگے گا کہ جو ہے کفار کو اس جنگ میں کامیابی مل گئی تھی اور مسلمان ظاہری طور سے ہار گئے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ اصول کے اعتبار سے، اصول کی روشنی میں ان کی جو ہے کامیابی وہ کامیابی نہیں تھی، ان کی جیت نہیں تھی۔ لیکن نفسیاتی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، نقصان کے اعتبار سے اور دیگر اعتبارات سے جو ہے کافروں کو جیت ملی تھی اور بظاہر وہ یہ جنگ جیتے ہوئے تھے اور ان کی یہ بظاہر جیت مانی جائے گی، گرچہ اصول کی روشنی میں اس کو آپ جیت نہ مانیں۔ چلتے ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے کی طرف۔ کل میں نے ذکر کیا تھا، ان کے حوالے سے کئی ایک باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے ان کا کیا کردار رہا تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کیسے لائے اور کس طریقے سے وہ مسلمان ہوئے اور کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی بنے اور اسلام میں کیسے ان کو داخلہ ملا۔ تو اس حوالے سے دیکھیں آپ، میں نے کہا تھا کہ ان کا ایک خواب تھا اور ان کے بھائی کا ایک خط تھا۔ ان کا خواب کیا تھا اور ان کے بھائی کا خط کیا تھا؟ سب سے پہلے یہ دونوں چیزیں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ تو دیکھیں، بعض کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بھائی تھے ولید بن ولید، انہوں نے ایک خط ان کو بھیجا، اور یہ پہلے مسلمان ہو گئے تھے جیسا کہ میں نے کہا۔ ایک خط بھیجا جس کے اندر یہ پیغام تھا کہ میرے بھائی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز مجھ سے پوچھا تھا کہ خالد کہاں ہے؟ میں نے کہا تھا اے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن ضرور میرے بھائی کو آپ کے، اللہ تعالیٰ ایک دن ضرور میرے بھائی کو آپ کے قدموں میں لے آئے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ میرا بھائی ذہین ہے، میرا بھائی ہوشیار ہے اور میرا بھائی اس قدر لائق و فائق ہے اور وہ اتنا ہوشیار ہونے کے باوجود اسلام جیسی عظیم نعمت سے محروم ہو جائے۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جواب دیا تھا، یہ تحریر انہوں نے بھیجا تھا۔ اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اسی دوران مجھے خواب آئی، اس پیغام کو سن کر کے اور یہ لیٹر جو ان کو ملا ان کے بھائی کی طرف سے، کہتے ہیں مجھے بہت سکون ملا، دلی مسرت ہوئی۔ اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں اسی دوران میں نے خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ کہ ایک تنگ اور نہایت اندھیری گلی میں جو ہے، ایک تنگ اور نہایت اندھیری جگہ میں میں موجود ہوں، اور پھر اچانک وہاں سے میں نکل کر کے کھلے میدان کی طرف جا رہا ہوں۔ آنکھ کھلی، کہتے ہیں آنکھ کھلی تو میرے دل میں ایک خوشگوار احساس پیدا ہوا، اور کہتے ہیں میں نے مدینہ جانے کا ارادہ پختہ کر لیا۔ میرے دل میں یہ تمنا انگڑائیاں لینے لگی کہ کاش مدینہ جانے والا کوئی راستے میں مجھے مل جائے جس کا میں رفیق سفر بن سکوں۔ تو یہ دو وجوہات ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کے راستے کی طرف نکلے، اور مدینہ کے راستے کی طرف جب نکلے تو راستے ہی میں، جیسا کہ انہوں نے تمنا اور خواہش ظاہر کی تھی، تو راستے ہی میں ان کو حضرت عثمان بن ابو طلحہ اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں مل گئے، اور یہ تینوں جا کر کے مدینہ پہنچے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم
نے इनके इस्लाम लाने के बाद कहा था कि मक्का ने अपने जिगर के टुकड़ों को आज हमारे हवाले कर दिया है। यानी 3 अजीम लोग, हजरत अम्र बिन आस जिनका तस्करा इंशाअल्लाह हम आगे करेंगे, और उस्मान बिन अबू तलहा और खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु ताला अन्हुमा, तीनों बैक मुसलमान हुए। ये सन 8 हिजरी के इब्तिदा की बात है, मुहर्रम या सफर के महीने की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये लोग पहुंचे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु ताला अन्हु पहुंचे तो जाहिर सी बात है थोड़े घबराए हुए थे, इसलिए इससे पहले इस्लाम के दुश्मन थे, मुसलमानों को तकलीफ दी थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, खालिद घबराओ नहीं, परेशान ना हो, जो गलतियां तुमने की है इस्लाम कबूल करने के बाद वो सारे गुनाह, वो सारी गलतियां अल्लाह रब्बुल आलमीन मिटा दिया करता है। तो हजरत खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि इसके बावजूद मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि आप मेरे तमाम गुनाहों की बख्शिश के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कर दें। चुनांचे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ की कि अल्लाह खालिद बिन वलीद को बख्श दे, अल्लाह खालिद बिन वलीद पर रहम फरमा, और अल्लाह इनकी तमाम खताओं को, तमाम गुनाहों को अल्लाह माफ कर दे, क्योंकि बेशक तू ही मेहरबानी करने वाला और बेशक तू ही बख्शने वाला है। और इस तरीके से ये हजरत खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमान हो गए, और अब आपका शुमार मुसलमानों में से होने लगा, और आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी बन गए। अच्छा, कोई खौफ, कोई लालच नहीं था, बस दिल में एक ख्वाहिश थी, और दिल की काया पलटी, और जो है उनको एहसास ऐसा हो गया, और जो कुछ चीजें ऐसी हुई, ख्वाब आया, भाई का खत आया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश उन्होंने देखी, ये सारी चीजें फिर उनके इस्लाम लाने का सबब बन गई, और खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमान हो गए। अब जब मुसलमान हो गए तो इस्लाम के बाद के क्या हालात हैं, हजरत खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी के हवाले से देखें। तो अब उसके बाद इस्लाम कबूल करने के बाद हजरत खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी किस तरीके से चली और किस तरीके से वो आगे बढ़े, इस हवाले से देखें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में अगर खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु ताला अन्हु के कारनामे देखें, सहाबी बनने के बाद, मुसलमान होने के बाद, तो कई एक गज़वात में, कई एक जंगों में शरीक रहे। सबसे पहली जंग जो जुमादल उला सन 8 हिजरी में हुई, यानी इनके इस्लाम लाने के तकरीबन 4-5 महीने के बाद एक जंग हुई जिसे जंगे मूता कहा जाता है। मदीने से कुछ दूरी पर मूता नाम का इलाका था। यहाँ ईसाइयों से लड़ाई होनी थी, इसलिए कि वहां के गवर्नर ने एक कासिद को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सफीर को, एक एम्बेसडर को कत्ल कर दिया था, और सफीर का कत्ल करना ये बहुत बड़ा गुनाह माना जाता था, जिसके बदले में लड़ाइयां हो जाती थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस इलाके पर, मूता के इलाके पर हमला करने के लिए 3000 सहाबा की एक टीम, एक जमात रवाना की। सिपह सालार बनाया हजरत ज़ैद बिन हारिसा रदियल्लाहु अन्हु को, और कहा अगर ये शहीद हो जाएं तो हजरत जाफर सिपह सालार होंगे, कहा अगर ये शहीद हो जाएं तो अब्दुल्ला बिन रवाहा सिपह सालार होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोया कि ये इशारा दे दिया था कि ये तीनों के तीनों सिपह सालार जो है शहीद हो जाएंगे, तीनों के तीनों सिपह सालार शहीद हो जाएंगे। हजरत ज़ैद बिन हारिसा, हजरत जाफर बिन अबी तालिब और हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रदियल्लाहु ताला अन्हु मजमईन। चुनांचा 3000 का लश्कर लेकर के ये लोग रवाना हुए। हजरत ज़ैद बिन हारिसा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम थे पहले, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको आजाद कर दिया था, तो ये जो है इस लश्कर के कमांडर थे। और इन तीनों सहाबा का तस्करा इंशाअल्लाह आगे आएगा, जर्नैल सहाबा में उनका शुमार होता है। तो ज़ैद बिन हारिसा, जाफर बिन अबी तालिब और हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा, इन तीनों सहाबा का इंशाअल्लाह आगे तस्करा होगा। किस्सा मुख्तसर ये कि ये 3000 की जमात जब आगे बढ़ी, रास्ते में एक मकाम पर ये लोग पहुंचे, तो उन्हें वहां पर ये इत्तला मिली और इस बात की खबर उनको मिली कि सामने जो रूमियों का, ईसाइयों का जो लश्कर है, उनकी तादाद 1 लाख है, उनकी तादाद 1 लाख है, और 1 लाख बैकअप के तौर पर पीछे मौजूद है। गोया कि 2 लाख का लश्कर था ईसाइयों का, रोमियों का। ये तादाद देख करके मुसलमान घबराए। बाज लोगों ने यह मशवरा दिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम भेजा जाए कि ऐसे मसले में हम क्या करें। लेकिन हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने एक छोटी सी तकरीर की, एक छोटी सी स्पीच दी, और उनकी स्पीच के बाद मुसलमानों का जोश वलवला, जज्बा जो है उभर कर सामने आया। वो तकरीर छोटी सी क्या थी, अब्दुल्ला बिन रवाहा रदियल्लाहु अन्हु का तस्करा करेंगे तो वहां हम बयान करेंगे। तो उसके बाद मुसलमान आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गए, मैदानी जंग में पहुंचे, लड़ाई का आगाज हुआ।
ہوا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. ان کے بعد جعفر بن ابی طالب نے جھنڈا لیا، وہ بھی شہید ہو گئے. پھر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے جھنڈا لیا، وہ بھی شہید ہو گئے. اب تینوں سپہ سالار جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا تھا، یہ تینوں کے تینوں شہید ہو گئے. اسلامی جھنڈا نیچے زمین پر گر چکا تھا. اب ایسی صورتحال میں مسلمانوں کو ایک کمانڈر کی ضرورت تھی. ایک صحابی نے آگے بڑھ کر کے جھنڈا اٹھا لیا اور یہ جھنڈا لے کر کے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا، اور تمام مسلمانوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا کمانڈر اور اپنا سپہ سالار مان لیا، ایکسپٹ کر لیا. اور پھر ان کی سپہ سالاری میں یہ جنگ آگے بڑھی. وہ کمانڈر تھے اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ لڑتے رہے. آپ جانتے ہیں یہی وہ جنگ ہے کہ جس جنگ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے. آپ تصور کریں کہ 9 تلوار خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے ٹوٹی تو کتنے لوگوں کو انہوں نے قتل کیا ہوگا. آپ صرف سوچ سکتے ہیں. بہرحال پہلے دن کے جنگ کا خاتمہ ہو گیا. پہلے دن کی جنگ مکمل ہوئی اور رات میں جنگ بند ہو گئی. پھر دوسرے دن جنگ شروع ہونی تھا، لیکن 3000 کے سامنے 1 لاکھ پلس بیک اپ کے طور پر 1 اور لاکھ، یعنی 2 لاکھ کا لشکر ہے. تو ایک بہت بڑا مقابلہ، بہت بڑی چنوتی ہے کہ اگر سارے لوگ دوڑ کر کے صرف آ جائے تو 3000 کا لشکر ختم ہو جائے گا. ایسی صورتحال میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی ذہنی چالاکی کہہ لیجئے یا ہوشیاری کہہ لیجئے یا جو ہے فہم و فراست کہہ لیجئے یا جنگی تدبیر کہہ لیجئے کہ وہ سپہ سالار تھے. انہوں نے ایک تدبیر اختیار کی. اور تدبیر کیا اختیار کی کہ دوسرے دن جب جنگ شروع ہوئی اس سے پہلے ہی انہوں نے رائٹ والوں کو لیفٹ کی طرف، لیفٹ والوں کو رائٹ کی طرف کر دیا، آگے والوں کو پیچھے اور پیچھے والوں کو آگے کر دیا. اس طریقے سے انہوں نے تدبیر بنائی اور کہا کہ جب ایسا ہم کریں گے اور میدان میں پہنچیں گے تو چونکہ ایک اصول کے تحت جنگ لڑی جاتی تھی کہ رائٹ مقرر ہوتا تھا، میمنا جس کو بولتے تھے، میسرا جس کو بولتے تھے، جو لیفٹ میں ہوتا تھا. تو اس طریقے سے اصول کے حساب سے، لیکن انہوں نے پورا الٹ پلٹ دیا. آگے والے پیچھے، پیچھے والے آگے، دائیں والے بائیں، بائیں والے آگے آ گئے. تو اس طریقے سے جو ہے پورا سسٹم انہوں نے الٹ پلٹ دیا. اب جو مخالفین تھے، جو دشمن تھے، وہ تدبیر کے تحت وہ لوگ جو ہے ہکا بکا رہ گئے. انہوں نے سوچا کہ ان کے پاس مدد پہنچ چکی ہے. اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایک تدبیر اور کیا کی کہ اپنے لشکر سے کہا کہ جب ہم دوسرے دن میدان میں جائیں گے تو بھائی ہوشیاری یہی ہے کہ 3000 کو بچا کر کے ہم میدان سے پیچھے چلے جائیں، 3000 کے لشکر کو بچا لیا جائے. یہی جیت ہے اور یہی ہوشیاری ہے، ورنہ 3000 کا لشکر مارا جائے گا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور تدبیر یہ کی کہ لشکر والوں سے کہا کہ جب ہم لڑیں گے تو ایسا کریں گے، تھوڑا تھوڑا ہم پیچھے ہٹتے چلے جائیں گے، تھوڑا پیچھے ہٹیں گے. جب ہم تھوڑا پیچھے ہٹیں گے تو ایسا کرنے سے ایسا کرنے سے یہ لوگ یہ سوچیں گے کہ بھائی پیچھے مت جاؤ، ہو سکتا ہے پیچھے ان کی اور کوئی فوج ہے، ہو سکتا ہے اور لوگ پیچھے موجود ہیں کہ یہ لوگ پیچھے جا رہے ہیں، پھر اچانک ہمارے اوپر حملہ کر دیں گے. اور یہ تدبیر اختیار کر کے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کو بچا لیا اور ان 3000 کے لشکر کو بچا کر کے صحیح سلامت واپس مدینہ پہنچ گئے. ادھر اس طرف جنگ ہو رہی تھی اور ادھر مدینہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ میسج دیا یا یہ بات بتائی کہ زید بن حارثہ شہید ہو چکے ہیں. غیب کا علم نہیں تھا، اللہ نے بتایا تھا. کہا کہ زید بن حارثہ شہید ہو چکے ہیں اور جعفر شہید ہو چکے ہیں اور عبداللہ بن رواحہ شہید ہو چکے ہیں. اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ وہی تاریخی جملہ کہ اب جھنڈا جو ہے اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے ہاتھ میں آ گئی ہے. اور اسی دن سے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ کا لقب ملا، یعنی اللہ کی تلوار. اور یہ تلوار اللہ کی جو تھی اسی دن سے دشمنوں پر برستی رہی اور دشمنوں پر حملے کرتی رہی اور اس طریقے سے دشمنوں کے چھکے چھڑاتی رہی. اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوشیاری سے مسلمان اس جنگ میں بہت بھاری نقصان سے بچ گئے اور بحفاظت تمام لوگ مدینہ واپس پہنچ گئے. یہ ایک سب سے پہلی اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے پہلی اور سب سے عظیم جنگ تھی جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں لڑی گئی. اور اس کے بعد 2-3 مہینے کے بعد ہی رمضان کا مہینہ آیا.
تو اس رمضان کے مہینے میں سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر کے مکہ پہنچے اور اس کے کئی حصے آپ نے مقرر کیے تھے. ایک حصہ جو تھا اس کی ذمہ داری حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی. اور بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور بنا کسی جنگ کے بنا کسی لڑائی کے آسانی کے ساتھ مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کر لیا. مکہ فتح ہو جانے کے بعد جو بت تھے کافروں کے, چاہے خانہ کعبہ میں ہو یا آس پاس کے علاقوں میں ہو, انہی بتوں میں سے ایک بت تھا جو بڑا بت تھا مکہ والوں کا, کافروں کا, اس کا نام تھا عزا. عزا اس کی قسمیں کھاتے تھے لوگ. افرأیتم اللات والعزا اللہ نے سورۃ النجم میں بھی ذکر کیا ہے. اور لوگ قسم کھاتے تھے اور بڑے جو ہے فخر کے ساتھ کہتے تھے لنا عزا ولا عزا لکم, ہمارے پاس عزا نام کا بت ہے عزت والا اور تمہارے پاس کوئی جو ہے عزا نہیں ہے, تمہارے پاس کوئی عزا نہیں, اس قسم کی کوئی چیز نہیں. تو فخر کیا کرتے تھے وہ لوگ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بت کو گرانے کے لیے اور اس بت کو ختم کرنے کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور اس بت کو توڑا اور کامیابی کے ساتھ واپس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں غزوہ حوازن, غزوہ طائف اور غزوہ دومت الجندل, یہ کئی ایک جنگیں ہوئی اور ان تمام جنگوں میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک رہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہر موقع سے کوئی نہ کوئی ذمہ داری دی اور کسی نہ کسی قسم سے کسی نہ کسی طریقے سے ان کو کسی ایک ٹکڑی کا, کسی ایک ٹیم کا, کسی ایک طرف کا ان کو امیر بنایا, سپہ سالار بنایا یا ذمہ دار بنایا, یا ان کی قیادت میں صحابہ کا ایک لشکر کسی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا. یہ ساری چیزیں یہ اس بات کا ثبوت ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہمیت دیتے تھے اور ان کے اور دیگر صحابہ کے درمیان کوئی فرق نہیں رکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جس کے مستحق تھے وہ ساری چیزیں وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی. یہ جو ہے بات ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک. اب اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد. تو اس دور میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کیا کیا اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کیا کیا, یہ ساری باتیں ہم ذکر کریں گے. چلے آگے بڑھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 12 ربیع الاول سن 11 ہجری انتقال ہو گیا اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے, امیر المومنین بن گئے, خلیفۃ المسلمین بن گئے. لیکن ان کے خلیفہ بنتے ہی ان کے سامنے کئی طرح کے چیلنجز آ گئے, کئی طرح کے مسائل ان کے سامنے آ گئے. ایک مسئلہ جو ہے, کچھ لوگ ایسے ہو گئے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا, کچھ لوگوں نے اسلام چھوڑ دیا اور کچھ لوگ جو ہے نبوت کا دعویٰ کرنے والے جو ہے اٹھ کھڑے ہوئے کہ ہم نبی. ان میں سے بعض جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی تھے جیسے مسلمہ کذاب وغیرہ. تو یہ 3 طرح کے بڑے بڑے مسئلے جو دین اسلام کی بنیادوں پر حملہ کرنے والے تھے, یہ 3 طرح کے بڑے مسئلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ظاہر ہوئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیک وقت ان تمام مسائل سے نمٹنے کا ارادہ کیا. بعض صحابہ نے کہا کہ نہیں پہلے یہ کر لیجئے, بعض نے کہا پہلے یہ کر لیجئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جری انسان نے کہا کہ نہیں سارے کام ایک ساتھ مت کیجئے. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عزیمت کا پہاڑ تھے, انہوں نے کہا نہیں ہم سارے لوگوں سے ایک ساتھ مقابلہ کریں گے, چاہے زکوٰۃ نہ دینے والے ہوں, چاہے مرتد ہو جانے والے ہوں اور چاہے نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہوں. اسی لیے انہوں نے 11 الگ الگ ٹیم بنائی, الگ الگ صحابہ کو ان کی ذمہ داری دی اور ایسی ہی ایک ذمہ داری دی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو اور مختلف علاقوں کی طرف ان کو بھیجا تاکہ ان علاقوں میں امن و امان کو بحال کیا جائے, تاکہ وہاں کے لوگوں کو سمجھایا جائے, وہاں کے لوگوں کو بتایا جائے. اور جو ذمہ داری ملی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے, ان تمام معرکوں میں, ان تمام ذمہ داریوں میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کامیاب ہوئے اور کامیابی کے ساتھ انہوں نے اپنی ذمہ داریاں پوری کی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار جنگ یمامہ میں جو تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے. مسلمہ کذاب, میں نے کہا کہ کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے تھے جو نبوت کا دعویٰ کرنے والے تھے, جیسے مسلمہ کذاب اور طلحہ
اسود عنسی اور سجاح بنت حارث، یہ 4 بڑے بڑے نام ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ ان چاروں لوگوں سے نمٹنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹیم روانہ کی، اور ان تمام لوگوں کو جو ہے الگ الگ تفصیل اپنی جگہ پر آئے گی۔ مسیلمہ کذاب کا اپنا قلعہ تھا، اپنا باغ تھا، اس باغ میں وہ روپوش ہو گیا، لیکن حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے وہ مارا گیا، اور اس میں بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا کردار تھا، ان کی اپنی شمولیت تھی، جو ذمہ داری ان کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی تھی۔ اور پھر یہی سے جو ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے ایک بڑے کمانڈر کے طور پر ظاہر ہوئے۔ ان کی صلاحیتیں پہلے سے معلوم تھی لوگوں کو، لیکن اور صلاحیتیں ان کی ظاہر ہوئی، اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 2.25 سال خلیفہ رہے، اور پھر ان کا انتقال ہو گیا، اور انہوں نے اپنے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب امیر المومنین ہو گئے۔ تو ایک جنگ ہے جسے جنگ یرموک کہا جاتا ہے، اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ جنگ جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوئی، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ جنگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوئی۔ بہرحال جس بھی زمانے میں ہوئی، اس جنگ کی مکمل تفصیل ہم حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب تذکرہ کریں گے تو وہاں پر ہم بیان کریں گے، اس لیے کہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں ان کا بہت بڑا کردار ہے، اور یہ حضرت اکرمہ وہی ہے ابو جہل کے بیٹے، ان کا تذکرہ انشاءاللہ آگے آئے گا، تو ہم وہاں پر تفصیل کے ساتھ جنگ یرموک کا تذکرہ کریں گے۔ جنگ یرموک اور عراق میں اور شام میں مختلف جو ہے فوجی ذمہ داریاں جو دی گئی الگ الگ لوگوں کو، ان تمام فوجوں کے اصل کمانڈر، ان تمام لشکر کے اصل کمانڈر سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ بعض علاقوں کی طرف ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر کی ذمہ داری دے کر کے بھیجا گیا، اور وہ الگ سمت میں تھے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ الگ سمت میں تھے، اور تقریباً عراق کا اور شام کا پورا علاقہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں، ان کی جو ہے ان کی سپہ سالاری میں مسلمانوں نے فتح کیا، اور یہ پورا علاقہ اسلام کے قبضے میں آیا، مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا، جس کے امیر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو خلیفہ تھے مسلمانوں کے مسلمانوں کے خلیفہ تھے اور امیر المومنین تھے۔ اب جو ہے اس الگ الگ جنگیں ہوئی، اور ان جنگوں کی اپنی تفصیل ہے، اور ان جنگوں کی اپنی جو ہے روداد ہے، جس کی تفصیل انشاءاللہ اپنی اپنی جگہوں پر اور دیگر چیزیں آتے ہیں۔ میں نے کہا، جیسا کہ میں نے کل کہا تھا کہ میں اشارہ کر رہا ہوں، کیونکہ اگر 1-2 جنگ کی ہی تفصیل بیان کی جائے نا، جنگ بیان کرنا اصل مقصد نہیں ہے، جنگ کے تعلق سے بتانا آپ کو اصل مقصد نہیں ہے، اصل مقصد صحابہ کی زندگی کے حوالے سے بتانا کہ کیسے جو ہے انہوں نے محنت کیا، کس طریقے سے جو ہے وہ اسلام کی خاطر گئے، دشمنوں سے لڑے، دشمنوں سے مقابلہ کیا۔ آپ دیکھیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک علاقہ فتح کرتے تھے، دوسری طرف سے بلاوا آ جاتا تھا فلاں جگہ پر جانا ہے، وہاں پہنچتے تھے، تیسری طرف سے بلاوا آ جاتا تھا وہاں پہنچنا ہے، یہاں تک کہ مسلمانوں کے سب سے پسندیدہ سپہ سالار اور کمانڈر ہو گئے، اور واقعی میں تمام لوگوں نے ان کی صلاحیتوں کو پہچانا، جیسا کہ میں آگے ابھی تذکرہ کروں گا کہ کس طریقے سے مسلمانوں نے اور خود ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اور ان کے بعد عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی صلاحیتوں کو مانا اور ان کی صلاحیت کو تسلیم کرتے تھے۔ چنانچہ ایک بات آپ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق کہتے ہیں کہ خالد کو تکلیف نہ دو، خالد کو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں کہا، کہتے خالد کو تکلیف نہ دو، کیونکہ وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے جسے اللہ نے کافروں پر گرایا ہے، جسے اللہ نے کافروں پر گرانے کے لیے پیدا کیا ہے، یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، لہذا خالد کو تکلیف نہ دو۔ ایسے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب مختلف علاقوں کے تعلق سے معلوم ہوا کہ ان تمام جنگوں میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے نمایاں کردار جو ہے پیش کیا ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے کردار، ان کی بہادری اور ان کی شجاعت کو دیکھ کر فرمایا تھا کہ اے قریش کے لوگوں، یعنی مکہ کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا تھا، اے قریش کے لوگوں، تمہارے شیر نے ایک شیر پر حملہ کر دیا اور اس کی کچھار میں، اس کی گپھا میں گھس کر اس کو ہرا دیا، اب عورتیں
خالد جیسا بہادر پیدا کرنے سے عاجز ہیں، بے بس ہے. یعنی خالد جیسا انسان، خالد جیسا بہادر، خالد جیسا سپہ سالار، خالد جیسا جو ہے عزم و حوصلے والا اور شجاع انسان، بہادر انسان مائیں اب پیدا نہیں کرتی ہیں. خالد جیسے انسان کبھی کبھی ہی پیدا ہوتے ہیں. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا اعتراف کیا. ایسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی جب وفات ہوئی تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا کہ اسلام کی فصیل میں، فصیل یعنی دیوار، قلعے کی جو دیوار ہوتی ہے، لمبی لمبی جو دیواریں ہوتی ہیں وہ ان کو فصیل کہتے ہیں، جہاں سے لوگ چڑھ کر کے دوسری طرف آتے ہیں جاتے ہیں. اسلام کی فصیل میں ایک ایسی دراڑ، شگاف پڑ گئی ہے، یعنی سوراخ، ایک ایسی دراڑ پڑ گئی ہے جو کبھی پر نہیں ہو سکے گی، جس کی بھرپائی نہیں ہو سکتی، جس کو کبھی فل نہیں کیا جا سکتا. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے ساتھ آ کر کے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو اسلام قبول کیا تھا، جن کا تذکرہ انشاءاللہ ہم کل کریں گے، مطلب اگلی کلاس میں ہم کریں گے انشاءاللہ. تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھا تھا. کیا پوچھا تھا؟ کہ خالد کیسے ہیں، کیا ہے؟ تو عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جواب دیا تھا خالد رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کہ وہ یعنی خالد جو ہیں وہ جنگ کی سیاست کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں. جنگ میں کیسے کیا کرنا ہے، دشمن کیا پلان بنا رہا ہے، اس کے خلاف کیسے پلان بنانا ہے اور کیسی ساری چیزیں کرنا ہے. خالد کو جنگی سیاست جو ہے خوب آتی ہے، بڑے ماہر ہیں. وہ موت کی بالکل بھی پرواہ نہیں کرتے ہیں، وہ موت کی بالکل بھی پرواہ نہیں کرتے ہیں، اور ان میں جو ہے ان کی پھرتی اور جو ہے ان کے اندر بڑی تیزی ہے، یعنی بڑی تیزی سے وہ حملہ کرتے ہیں. اور گویا کہ آپ آج کے زمانے میں اگر اس کو بولنا چاہیں، ایکسپلین کرنا چاہیں تو ان میں جو ہے کرنٹ کے جیسے، لائٹ کی جیسی جو ہے ان کے اندر تیزی ہے، اور ان کا حملہ شیر کی طرح ہوتا ہے جو اپنے شکار کو دبوچ کر رکھ لیا کرتا ہے. یہ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق کہا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے. ایسے ہی دوما نام کا ایک علاقہ ہے، وہاں کا رئیس تھا جو ہے عقیدر جس کا نام تھا، اس نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہا تھا کہ فتح یعنی کامیابی حاصل کرنے میں خالد سے زیادہ کوئی خوش نصیب نہیں ہے، اور جنگی معاملات میں کوئی بھی شخص خالد سے زیادہ تجربے کار نہیں ہے کہ جس کے پاس ایکسپیرینس ہو، تجربہ ہو. خالد کے مقابلے میں کوئی بھی قوم، چاہے اس کی تعداد کم ہو یا زیادہ ہو، کوئی بھی قوم خالد کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتی ہے. خالد اتنا عظیم سپہ سالار اور اتنا عظیم جو ہے اور بہادر انسان ہے کہ ان کے سامنے کوئی بھی فوج آ جائے، کوئی بھی لشکر آ جائے، چاہے اس کی تعداد کم ہو یا زیادہ ہو، خالد کے مقابلے میں کوئی ٹھہر نہیں سکتا. اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بارے میں خود کہتے ہیں کہ جس دن سے میں اسلام لایا اس دن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور دوسرے صحابہ کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا کرتے تھے. ظاہر سی بات ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، سمجھتے تھے کون کس کا اہل ہے، کس کو کیا ذمہ داری دی جائے، یہ ساری باتیں حضرت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے. اچھا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمانڈر تھے، سپہ سالار تھے، لیکن ایک موقع ایسا آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو سپہ سالاری کے عہدے سے معزول کر دیا، ہٹا دیا، اور ان کا جو سپہ سالاری کا عہدہ تھا وہ عہدہ ان سے لے کر کے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا. اب اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ بعض لوگ کچھ اور وجہ بتاتے، جیسا کہ کل میں نے کہا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ایک کشتی ہوئی تھی جب یہ چھوٹے تھے، یعنی بچپن میں کشتی ہوئی تھی، کشتی کا مقابلہ ہوا تھا، اور اس کشتی کے مقابلے میں خالد رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ کو ہرا دیا تھا اور ان کی پڈلی توڑ دی تھی. تو اب جب بڑے ہوئے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جو ہے حکومت آ گئی یا ذمہ داری آ گئی، وہ امیر بن گئے، تو انہوں نے خالد سے بدلہ لیا اور ان کو جو ہے ان کو کمانڈری کے عہدے سے یا سپہ سالاری کے عہدے سے معزول کرے. بعض لوگ یہ بات کہتے ہیں، جبکہ یہ بات صحابہ کے تعلق سے سوچنا اپنے آپ میں بہت غلط ہے، اپنے آپ میں بہت غلط ہے. صحابہ کے اندر جس بھی طرح کا عیب تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے وہ سارے عیوب، وہ ساری کمیاں، وہ ساری خامیاں ختم ہو گئی.
ختم ہو گئے. اور صحابہ آپس میں رحماء بینہم، ایک دوسرے پر بڑی محبت کرنے والے تھے، دوسرے پر بڑے مہربان تھے. تو یہ سوچنا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے بچپن کی اس کشتی کا خالد سے بدلہ لیا تھا اور اسی وجہ سے ان کو معزول کر دیا، یہ نہایت ہی واہیات بات، نہایت ہی یہ غلط بات ہے، اس کو سوچا بھی نہیں جا سکتا. پھر کیا وجہ ہے؟ اس کے الگ الگ وجوہات علماء نے بیان کیے ہیں، لیکن ایک وجہ جو کامن بعض لوگوں نے، کئی ایک لوگوں نے ذکر کیا ہے، وہ یہ کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں جتنی بھی جنگیں ہو رہی تھی، ان ساری جنگوں میں مسلمان کامیاب ہو رہے تھے، مسلمان کامیاب. اور مسلمانوں کے پاس سب سے بڑی دولت جو ہے نا، وہ عقیدے کی دولت ہے، وہ عقیدے کی دولت ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو. اچھا، بعض لوگوں نے یہاں پر یہ بھی ذکر کیا ہے کہ جو ہے یہ ساری کامیابیاں خالد کو اس لیے مل رہی تھی کہ خالد جہاں جہاں پہنچ رہے تھے وہاں پر جو ہے وہاں کے سارے جو کافر جو وہ آپس میں ہی اختلاف کا شکار تھے، اور اسی اختلاف کی وجہ سے خالد نے ان پر حملہ کیا اور ان کو کامیابی مل گئی، اپنا کچھ نہیں کر سکے. جبکہ یہ اپنے آپ میں نہایت ہی مطلب بےہودہ دلیل ہے، یا یوں کہہ لیجیے کمزور دلیل ہے، جس میں کوئی دم نہیں ہے، جس میں کوئی، اتنے بڑے بڑے لشکر لے کر کے آتے تھے لوگ، اندرونی اختلاف ہو اپنی جگہ، لیکن میدان میں آتے تھے اتنا بڑا بڑا لشکر لے کر کے، لیکن پھر بھی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپہ سالاری میں مسلمانوں نے جو ان کو ہرایا اور مسلمانوں کو کامیابی ملی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک بڑی وجہ جو کئی علماء نے ذکر کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں مسلمانوں کے پاس سب سے بڑی دولت جو عقیدے کی دولت ہے، عقیدہ محفوظ ہے، عقیدہ سلامت ہے، توحید سلامت ہے، عقیدے میں بگاڑ نہیں ہے، تو سمجھے سب کچھ ہے، سمجھے سب کچھ ہے. اور اسی وجہ سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کے درمیان رفتہ 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 ان کے ذہن میں کہیں شیطان یہ بات نہ ڈال دے کہ خالد جس جنگ میں ہو اسی جنگ کو جیتا جا سکتا ہے، یا خالد جس جنگ کے اندر سپہ سالار ہو اسی جنگ کو جیتا جا سکتا ہے، ورنہ کسی اور جنگ کو نہیں جیتا جا سکتا، کوئی اور کمانڈر ہو، کوئی اور سپہ سالار ہو. تو اس جو ہے خدشے کو ختم کرنے کے لیے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو معزول کر دیا. اور تھوڑی جو ہے مطلب عمر رضی اللہ عنہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے درمیان گرچہ وقت کے اعتبار سے ان کے درمیان تھوڑی مطلب ناراضگی والی بات بھی ہوئی ہو، لیکن بعد میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر راضی رہے اور عمر رضی اللہ عنہ کو اپنا امیر المومنین اور جو ہے اپنا امیر، اپنا ذمہ دار، اپنا خلیفہ مانتے تھے، اور ان سے ان کو کوئی ناراضگی نہیں رہ گئی تھی. لیکن یہاں پر اس خدشے کو کہ کہیں عقیدے میں بگاڑ نہ آ جائے، اس خدشے کو ختم کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو خلیفہ تھے انہوں نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو معزول کر دیا، ہٹا دیا، اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو سپہ سالار بنا دیا. تو ایسا نہیں تھا کہ عہدے سے ہٹا دیے گئے، پوسٹ سے ہٹا دیے گئے تو اب جو ہے جنگ نہیں لڑی انہوں نے، یا چلے آئے مدینہ میں بیٹھ گئے، یا کسی اور طرف نکل گئے، ایسا نہیں ہے. بلکہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب ایک عام سپاہی کی حیثیت سے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے شانہ بشانہ ان کے ساتھ لڑتے رہے. جیسا سپہ سالار ابو عبیدہ حکم دیتے تھے ویسا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کرتے تھے. خالد رضی اللہ عنہ کو کہیں لگتا تھا تو سپہ سالار کو مشورہ دیتے تھے اور تمام لوگوں کے ساتھ بڑی اچھائی والا معاملہ کرتے تھے، کوئی ناراضگی نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، اور نہ ہی ایسا تھا کہ وہ سپہ سالار کی بات نہیں مانتے تھے. اس قسم کی کوئی بات نہیں تھی، بلکہ ان تمام چیزوں کو انہوں نے قبول کیا اور جنگوں میں شرکت کرتے رہے، چاہے سپہ سالار رہے ہو یا سپہ سالار نہ رہے ہو. اور اسی وجہ سے ان کو فاتح عراق اور فاتح شام بھی کہا جاتا ہے. گرچہ بعض علاقوں میں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ بھی رہے اور بعض دیگر لوگ شامل رہے، لیکن اس میں بہت بڑا رول اور بہت بڑا کردار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور وہ سیف اللہ تھے اور تمام لوگ ان کی صلاحیتوں کو مانتے تھے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خوبی کہ وہ اپنی فوج کے لوگوں سے بڑی محبت کرتے تھے اور ہر سپاہی سے بڑی نرمی سے پیش آتے تھے. میں نے کہا کہ چاہے سپہ سالار رہے ہو یا سپہ سالار نہ رہے ہو، چاہے ایک عام فوجی کی حیثیت سے ہو یا کمانڈر کی حیثیت سے ہو، ہر حیثیت سے انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے نرم بنا کر کے رکھا. محبت کرنے والے تھے وہ، اور تمام لوگوں سے بڑی محبت سے ملتے تھے اور بڑی محبت سے بات کیا کرتے تھے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاد سے عشق تھا. کافروں کے مقابلے میں جانا، مسلمانوں کی ٹیم، مسلمانوں کی فوج کی طرف سے لڑنا، وہ گویا کہ ان کو اس سے عشق سا ہو گیا تھا، محبت سی ہو گئی تھی. اور اسی لیے اسلام لانے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو، اپنی باڈی، اپنی جسم، اپنی زندگی کو اسلام کے لیے وقف کر دیا.
کبھی بھی پرواہ نہیں کی، نہ جان کی نہ مال کی، کسی قسم کی. جب بھی کہیں سے خبر ملی یہاں جانا ہے چلے گئے، یہاں نکلنا ہے نکل گئے، یہاں جو ہے حملہ کرنا ہے حملہ کرنے کے لیے نکل گئے. اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی جب وفات کا وقت قریب آیا، جب وفات کا وقت قریب آیا، خالد بن ولید پوری زندگی 21 ہجری میں ہم پہنچے، 20 عمر رضی اللہ عنہ کا دور چل رہا ہے، سن 13 ہجری سے لے کر کے سن 24 ہجری کے اخیر تک ان کا دور چلا. تو سن 21 ہجری کا جب زمانہ آیا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا یہ وہ سال ہے، سن 21 ہجری یہ وہ سال ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 10 سال کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا. تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی جب وفات کا وقت قریب آیا تو بستر پر ہی تھے، بستر پر جان دینے کے خیال سے ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، رونے لگے. مطلب پوری زندگی میدان میں رہے، پوری زندگی، چاہے اسلام لانے سے پہلے ہو یا اسلام لانے کے بعد، پوری زندگی میدان میں رہے. اور جب وفات کا وقت قریب آیا تو بستر پر تھے، رونے لگے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور نہایت ہی حسرت بھرے الفاظ میں اور نہایت ہی جو ہے آنکھوں میں آنسو لا کر کے انہوں نے کہا کہ میں 100 سے زائد جنگوں میں لڑا ہوں، 100 سے زائد جنگوں میں لڑا ہوں. میرے جسم، میری باڈی کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں تلوار، تیر یا نیزے اور دیگر ہتھیار کی وجہ سے زخموں کے نشان نہ ہو. یعنی میری پوری باڈی زخموں سے اور ان کے نشانات سے بھری ہوئی ہے. 100 سے زائد جنگوں میں لڑا ہوں، اور میری سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ میں میدان جنگ میں شہادت حاصل کر لوں، میں شہید ہو جاؤں، اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے میری جان چلی جائے اور میں شہید ہو جاؤں، میں شہادت کا مرتبہ حاصل کر لوں. یہ میری سب سے بڑی آرزو اور سب سے بڑی خواہش تھی. لیکن کہتے ہیں افسوس آج میں بستر پر پڑا ہوں. یعنی تقدیر کا شکوہ نہیں تھا ان کو، تقدیر پر ایمان تھا، لیکن وہ جو آرزو، ایک وش، ایک خواہش جو ہوتی ہے نا، وہ خواہش پوری نہیں ہوئی تو ان کی زبان سے الفاظ نکلے. تو کہنے لگے لیکن افسوس کی میں بستر پر پڑا ہوں اور اس طرح جان دے رہا ہوں جیسے اونٹ جو ہے جان دیتا ہے کہ وہ اپنی جگہ پر ہوتا ہے، جہاں وہ رہتا ہے وہاں جان دیتا ہے. ایسے ہی میں 100 سے زائد جنگوں میں لڑنے کے باوجود آج بستر پر میرا انتقال ہو رہا ہے. یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر 21 ہجری کو حمص میں، جو شام کا ایک علاقہ ہے اور اسی کے عراق اور شام کے درمیان کا ایک علاقہ ہے، وہاں پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. اور یہ اللہ کا عظیم بندہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی، اللہ کی تلوار خالد بن ولید سیف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طریقے سے وہ ان کا انتقال ہوا اور ان کی وفات ہوئی، اور شہادت کی جو آرزو تھی وہ آرزو ان کی پوری نہیں ہو سکی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کئی ایک بیویاں تھیں اور جن سے کئی ایک اولاد ہوئی. بہت سارے لوگوں نے کئی ایک اولاد کا تذکرہ کیا ہے. ان کے ایک بیٹے تھے سلیمان، جیسا کہ کل بھی میں نے کہا تھا، اور انہی کے نام پر یہ اپنی کنیت ابو سلیمان لکھتے تھے. ایک اور بیٹے تھے عبداللہ جو عراق میں شہید ہوئے. 2 بیٹے عبد الرحمن اور مہاجر جو تھے، یہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت چھوٹی عمر کے تھے. اور ایسے ہی اور دیگر جو ہے ان کے بیٹے تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. شام میں جہاں اکثر جنگیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے لڑی ہے، وہاں ان کے کئی لڑکے اور پوتے موجود تھے. لیکن شام میں جب طاعون کی بیماری آئی سن 18 ہجری میں، جس میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بھی انتقال ہوا، تو اس طاعون کی بیماری میں ان کے تمام جو شام میں بیٹے تھے وہ تمام کے تمام وفات پا گئے، کوئی بھی وہاں نہیں بچا. اور ان کے گھروں پر، یعنی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو گھر تھے، ان کے بیٹوں اور پوتوں کے جو گھر تھے، ان تمام گھروں اور جائیداد کے وارث ایوب بن سلمہ بن عبداللہ ہوئے، جو انہی کے رشتہ دار تھے. اور اسد الغابہ میں جو مورخ ہے انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام اولاد ختم ہو گئی، کوئی بھی باقی نہیں رہا. ایوب بن سلمہ مدینہ میں ان کے گھروں کے وارث ہوئے. ایسے ہی ایک اور مورخ لکھتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی تمام اولاد ختم ہو گئی. مشرق اور مغرب یعنی ایسٹ اور ویسٹ میں کوئی شخص بھی ان کی اولاد میں سے باقی نہیں رہا. جو شخص ان کی اولاد میں ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے، یعنی ان کی پوری نسل ختم ہو گئی اور جو ہے ان کے نسل میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہا. اگر کوئی اس قسم کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ دعویٰ جھوٹا ہے. اور میں نے جیسا کہ کہا 21 ہجری میں حمص کے اندر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی اور وہیں پر ان کی تدفین کر دی گئی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے
کیا اہم اسباق ہیں، کیا اہم پیغامات ہیں؟ دو چار میسیجز، دو چار پیغامات میں آپ کے سامنے ذکر کروں۔ نمبر ایک کہ سب کچھ دنیا میں نہیں مل سکتا۔ جو آپ کی آرزو ہے، خواہشات ہیں، تمنائیں ہیں اور دیگر وشیش ہیں، جو وہ ساری چیزیں آپ کی دنیا میں پوری ہو جائیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ دنیا آرزوؤں کی تکمیل کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا امتحان ہے، یہ دنیا امتحان ہے، اور امتحان کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آرزو تھی، خواہش تھی کہ وہ شہید ہو، اور ایسا نہیں ہے کہ شہید ہونے کی آرزو تھی تو جو گھر میں ہی پڑے رہے، نہیں، 100 سے زائد جنگوں میں شریک ہوئے، لیکن آرزو ہونے کے باوجود ان کے مقدر میں نہیں تھا، تو شہید نہیں ہوئے اور بستر میں گھر میں رہ کر کے ان کا انتقال ہوا۔ تو دنیا میں ساری آرزویں پوری نہیں ہو سکتی ہیں۔ دوسری بات، دوسرا پیغام یہ ہے کہ بہادر بن کر کے رہیے، بہادر بن کر کے رہیے، اپنے آپ کو بہادر بنائیے، مضبوط بنائیے، طاقتور بنائیے۔ سامنے کوئی دشمن آ جائے یا کوئی آپ کا مخالف آ جائے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کیجیے، بزدل بن کر کے زندگی مت گزاریے، اپنے آپ کو ہمت اور حوصلے والا بنائیے، اور یہ مت سوچیے کہ ارے میں نے ذرا جو ہے میں گھر میں نہیں بیٹھا رہا، باہر نکلا تو میں مر جاؤں گا۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ بہت ساری چیزیں تم ان کو بری سمجھتے ہو سکتا ہے تمہارے لیے اچھی ہو، اور کچھ چیزیں جن کو تم اچھا سمجھتے ہو سکتا ہے تمہارے لیے بری ہو۔ تو بزدلوں کی زندگی بیکار ہے، یہ پیغام دیتی ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، یہ پیغام ملتا ہے۔ اگر جنگ کے میدان میں جانے سے کوئی مر جاتا، کوئی قتل کر دیا جاتا، تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کبھی بستر پر ان کا انتقال نہیں ہوتا۔ 100 سے زائد جنگوں میں شریک رہے لیکن بستر پر انتقال ہوا۔ یہ بزدلوں کو پیغام ہے، ان لوگوں کو پیغام ہے جو ہمت اور حوصلہ نہیں رکھتے ہیں، جو ہے کچھ کرنا نہیں چاہتے، جو ہے کوئی رسک لینا نہیں چاہتے، جو آگے بڑھ کر کے جو ہے چیلنج کا سامنا نہیں کرتے، جو آگے زندگی کی بھیڑ میں اور زندگی کی بھاگ دوڑ میں جو اپنے آپ کو شامل نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کو پیغام ہے بزدل بن کر کے مت رہو، ہمت جٹاؤ، حوصلہ جمع کرو، جوش اور ولولے کے ساتھ جو ہے کام کرنا چاہو، کام کرو جو اچھا کام ہے، اور یہ مت سوچو کہ اس کا رزلٹ کیا آئے گا، رزلٹ اللہ کے ہاتھ میں۔ یہ پیغام ہے۔ تیسرا پیغام، اور وہ پیغام یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ کے لیے خود کو وقف کر کے رکھو، اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر کے، اس اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، اس اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر کے رکھو، جو اللہ نے کہا وہ کرو۔ کہیں کوئی موقع آ جائے، کہیں کسی طرح کی کوئی اور چیز آ جائے، اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کرو۔ آپ اللہ کے لیے اپنے آپ کو بنا لیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کا ہو جائے گا، آپ اللہ کے بن جائیں، اللہ آپ کا بن جائے گا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری زندگی، پوری لائف اسلام کے لیے وقف کر دی، اور جانتے کیا لقب ملا؟ پہلے دن سے ہی ان کا لقب سیف اللہ ہو گیا۔ کسی اور کو یہ لقب ملا کہ اللہ کی تلوار ہو؟ اتنے بڑے بڑے بہادر علی رضی اللہ عنہ، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، دیگر بڑے بڑے صحابہ تھے، لیکن اللہ کی تلوار کا لقب ملا کس کو؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسلام کے لیے وقف کرتے، اور یہ مت سوچے کہ کریڈٹ لینا ہے، یہ لینا ہے، وہ لینا ہے، لوگ تعریف نہیں کر رہے ہیں، ایسا نہیں کر رہے ہیں، ویسا نہیں کر رہے۔ اس صحابہ کے یہاں یہ کچھ نہیں تھا، صحابہ کام کرتے تھے اللہ کے لیے، صحابہ کام کرتے تھے دین کے لیے، صحابہ نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا تھا۔ یہی میسج ہم اور آپ کو بھی ہے، اپنی زندگی اللہ کے لیے وقف کر دو، کریڈٹ ملے نہ ملے، نام آئے یا نہ آئے، آپ کو جو ہے اس کا، آپ کے سر پر اس کا تمغہ لگایا جائے یا نہ لگایا جائے، آپ کے کندھے پر، سینے پر یہ جو ہے کوئی میڈل ہو نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے۔ اپنی زندگی کو اللہ کے لیے وقف کر دو، اللہ تعالیٰ آپ کا محبوب ہو جائے گا۔ یہ جو ہے اختصار کے ساتھ، بہت تفصیل نہیں، ورنہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے الگ الگ کتابیں بھی لکھی گئی ہیں جن میں تفصیل کے ساتھ ان کی باتیں ہیں۔ یہ میں نے اختصار کے ساتھ چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور یہ سلسلہ آگے انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ اگلی مجلس جو ہماری ہوگی اگلے منگل کو، ٹیوزڈے کو انشاءاللہ، ٹیوزڈے کو جو ہماری مجلس ہوگی جو غالباً 6 تاریخ ہے، اس تاریخ کو سیم 9:45 9:45 کو آپ تمام لوگ حاضر ہوں انشاءاللہ۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کا ہم تفصیلی تذکرہ کریں گے، اور اس کے بعد دوسرے دن جو ہے ایسے ایک ایک صحابہ کا ہم انشاءاللہ تذکرہ کرتے چلے جائیں گے۔ چلے ٹھیک ہے، آج کی کلاس ختم کرتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم، ایسے ہی حاضر ہوتے رہیں اور جو ہے استفادہ کرتے رہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔